الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب کائنات نے پہلے فرشتوں کا ذکر کیا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ بے شک میں زمین پر ایک نائب بنانے والا، ایک خلیفہ بنانے والا۔ تو فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ مولا آپ ایسا نائب بنائیں گے کہ جو فساد کریں گے زمین پہ۔ وہ نائب جو ہے نا وہ فساد کرے گا، یسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گا، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب کائنات نے فرشتوں کا پہلے ذکر فرمایا۔ تو آج کا جو ہمارا یہ جو ذکر کا گوشہ ہے اس کا عنوان بھی فرشتوں کی حقیقت، کیونکہ اس آیت کے اندر فرشتوں کا ذکر ہے، نائب کا ذکر ہے، علم کا ذکر ہے۔ تو تین چیزیں اس آیہ کریمہ کے اندر جو ملتی ہیں ہمیں۔ تو فرشتے جو حقیقت ان کی کیا ہے؟ یہ فرشتے در حقیقت میں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی یہ نوری مخلوق ہیں، اور نوری جسامت والے ہیں یہ فرشتے، اور مختلف شکلیں ان کی بدلتی رہتی ہیں، یہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں۔ رب کائنات نے ان کو ایسی جو نا شان عطا کی ہوئی ہے۔ تفسیر روح البیان میں فرمایا گیا کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، کہ اللہ پاک نے ان فرشتوں کو اتنی زیادہ کثرت ان کی بیان کی ہے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ، اور جن و انس خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے، کہ اللہ پاک نے اتنے زیادہ جانور پیدا کیے کہ ان کا 10واں حصہ جن و انس ہیں۔ اور اگر یہ سب مل کر جو نا ان کا موازنہ کیا جائے تو پرندوں کا 10واں حصہ ہے، کہ اللہ پاک نے پھر پرندے اتنے پیدا کیے ہیں، اور یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا پھر 10واں حصہ ہے، اور یہ سب پھر مل کر فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور پھر سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ اسی طرح 7ویں آسمان تک یہی ترتیب چلتی آ رہی، یعنی کہ رب کائنات نے اتنی زیادہ فرشتے یہ جو اپنی مخلوق پیدا فرمائی، اتنی زیادہ مخلوق پیدا فرمائی کہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو وہ فرشتے ہیں کہ عرش عظیم کے ایک پردے کے فرشتوں کے مقابلے میں اس کا خیال نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے زیادہ اللہ پاک نے فرشتے پیدا کیے۔ اگر کوئی خیال کرے تو رب کائنات نے اپنا جو عرش ہے اس عرش عظیم کے 6 لاکھ پردے بنائے، اللہ پاک نے عرش عظیم کے 6 لاکھ پردے بنائے، اور ہر پردے پر 6 لاکھ ملائکہ کو مقرر فرمایا، 6 لاکھ ملائکہ کو مقرر فرمایا، اور تمام مخلوقات ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش اعظم کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں ایسے ہیں جیسے دریا کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے، کہ اللہ پاک نے اتنے زیادہ فرشتے جو پیدا فرمائے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان کے لیے وما یعلم جنود ربک الا هو، کہ نہیں جانتا، کوئی نہیں جان سکتا جو نا رب کائنات کے لشکروں کو سوائے اللہ رب العالمین کے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر کبیر کے اندر، تفسیر روح البیان میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
نے معراج میں ایک جگہ فرشتوں کی قطار جاتی ہوئی دیکھی، تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ میں تو جب سے بیدار ہوا ہوں اس قطار کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، میں نہیں جانتا، اور جو فرشتہ ایک بار یہاں سے گزر جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ پھر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ چلو ان سے پوچھتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو ایک سے سوال کیا ایک فرشتے سے کہ تو آپ میری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے ہر 4 لاکھ، ہر 4 لاکھ سال کے بعد ایک تارا پیدا فرماتا ہے، اور میں نے وہ 4 لاکھ تارے پیدا ہوتے دیکھے۔ کیا شان ہے میرے رب کائنات کی کہ ہر 4 لاکھ سال کے بعد، ہر 4 لاکھ سال کے بعد ایک تارا پیدا ہوتا، اور میں نے 4 لاکھ تارے پیدا ہوتے دیکھے۔ 4 لاکھ، اتنے جنا تعداد میں اللہ پاک نے فرشتے پیدا کیے۔ تو اس لیے یہ فرشتے جو ہے نا، ملک ایک فرشتے کو کہا جاتا ہے اور ملائکہ زیادہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر ان ملائکہ کی قسم کے رب کائنات نے مختلف اقسام کے فرشتے جو پیدا کیے، مختلف اقسام کے فرشتے، ملائکہ کی قسمیں، ایک فرشتے جو نا، ان کی ملائکہ کی کچھ قسمیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، مختلف فرشتوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا۔ کچھ فرشتے جو آپ دیکھیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں، کہ عرش کو اٹھانے والے، حاملان عرش جن کو کہا گیا، عرش کو اٹھانے والے۔ دوسرے فرشتے عرش اعظم کے گرد گھومنے والے ہیں۔ تیسرے جلیل القدر ملائکہ جیسے جبریل اور میکائیل، اور چوتھے جن کے فرشتے جو یہ والے فرشتے ہیں، اور چوتھے جنت کے فرشتے ہیں، اور پانچویں جہنم کے، جن کے سردار کا نام مالک ہے۔ جہنم کے فرشتوں کے سردار کا نام مالک ہے، اور دیگر فرشتوں کا نام زبانیہ ہے۔ اور چھٹے وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کے لیے رب کائنات نے مقرر کیے، حفاظت کے لیے۔ اور ساتویں اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے، جیسے کرامن کاتبین کہتے ہیں جس کو۔ اور آٹھویں وہ فرشتے جن کے سپرد دنیا کے انتظامات ہیں۔ پھر ان کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، بعض پانی برسانے والے ہیں، بعض رحم میں بچہ بنانے والے ہیں، بعض مصیبت کے وقت انسانوں کی مدد کرنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تفسیر کبیر میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ جو شخص، حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے، اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنگل میں پھنس جائے اور اسی طرح آواز دے کہ آیونی عباد اللہ یرحمکم اللہ، یعنی اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو یہ مدد کس کی ہے؟ کہ یہ فرشتوں سے مدد ہے، کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے جو جگہ جگہ پر معمور ہیں، کہ جب بندہ کو مصیبت میں پھنس جائے تو حدیث پاک سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پھر فرشتوں سے بھی اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ اے فرشتوں میری مدد کرو، مدد کرو۔ یہ فرشتوں سے جو نا مدد لینے کا جو نا اس کے اندر بتایا گیا۔ اور آگے مصیبت کے وقت کے فرشتے، اور پھر فرشتوں کی صفات ہے کچھ، یہ تو اقسام تھی فرشتوں کی، اب فرشتوں کی صفات کے فرشتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان درمیان واسطہ ہیں۔ اور نمبر 2، یہ وہ ہمیشہ عبادت گزار رہتے ہیں، عبادت گزار ہیں اور ساجد ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور ان کا بہت سارا قرب حاصل ہے ان فرشتوں کو۔ اور نمبر 4، یہ معصوم ہیں، کبھی حق تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ سے نہایت ڈرنے والے ہیں یہ فرشتے، اور اللہ تعالیٰ کی دوستوں کی مدد کرنے والے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ہو کر کفار سے لڑتے ہیں، جیسا کہ بدر کی جنگ کے اندر لڑائی کی ان فرشتوں نے، کہ بدر کی جنگ کے اندر جن کا جو نا سورہ انفال کے اندر ذکر آیا کہ یہ اللہ پاک نے ہزاروں فرشتے اتارے،
ہزاروں فرشتے اتارے جو بدر کی جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے. اور ان آگے یہ ساری اقسام ان کی ساری صفات قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ آئی ہیں. یہ جو ان فرشتوں کی قرآن مجید کے اندر. پھر اللہ پاک نے تفسیر حقانی کا مقدمہ دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے ڈیٹیل کے ساتھ یہ تفسیر فرشتوں کی بیان فرمائی گئی. پھر اللہ پاک نے ان فرشتوں کو آسمان اور زمین کے درمیان بسایا. یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے کا ہے، کیونکہ یہ جنات زمین میں 7,000 سال تک آباد رہے. پھر ان کا آپس میں نا بغض اور حسد ہوا اور انہوں نے نا قتال خوب کیا، خون ریزیاں کی. انہوں نے اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی جو فرشتوں پر جو نام کتب ہے اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے بادشاہ یوسف کو قتل کر دیا. خون ریزی کی انہوں نے خون ریزی کی اور آپس میں قتل کیا. تو اللہ پاک نے پھر آسمان دنیا سے ابلیس جس کا نام عزازیل تھا اس کو زمین پر بھیجا ملائکہ کے ساتھ کہ ان کو اب ان کی جماعت کو جو نا جزیروں اور پہاڑوں کے اندر نکال دیا جائے، کہ یعنی کہ پوری زمین کے اوپر یہ پھرتے تھے. تو پھر ابلیس کو حکم ہوا کہ اس وقت ابھی یہ راندہ درگاہ نہیں ہوا تھا، تو اس کو حکم ہوا کہ اس کے خلاف جا کے جہاد کریں اور جا کے ان کو پہاڑوں میں اور جزیروں میں نکال دیں. جنات کو اب یہ فرشتے زمین پر آئے اور یہ فرشتے جو ابلیس کے ساتھ زمین پر آئے وہ اس زمین پر آباد ہو گئے. لہٰذا اب ان فرشتوں کی 2 اقسام ہیں، ایک وہ جو زمین والے فرشتے اور ایک وہ جو آسمان والے فرشتے ہیں. تو ان کی 2 اقسام ہو گئی کہ 2 اقسام والے فرشتے. اب رب کائنات نے ان ملائکہ کو عبادت کے لیے بنایا، رب کائنات نے ان سے کام لیے، بہت سارے کام لیے فرشتوں سے کام لیے. اللہ پاک نے اس نوری مخلوق سے کہ دیکھو اس نوری مخلوق کو بھی کس لیے فضیلت دی رب کائنات نے، اس نوری مخلوق کو پر انسان کو فوقیت دی. کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے دی. اب یہ فرشتے ہیں، یہ انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. رات کو انسان دعائیں پڑھ کے سوتا ہے، یہ فرشتے اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان گھر سے نکلتا ہے، دعائیں پڑھ کے نکلتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کے لیے لگ جاتے ہیں. انسان علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، تو یہی وہ فرشتے ہیں جو اللہ پاک کی نوری مخلوق ہیں، اس کے اوپر رحمت کا سائبان کرتے ہیں، اور اس کے پاؤں کے نیچے، طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. پھر جب انسان گناہ کرتا ہے، معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرنے لگتا ہے تو جو علم حاصل کر رہا ہوتا تو اللہ کی رحمت جو ہے نا اس بندے کو اپنی چادر میں لپیٹ لیتی ہے. اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو میری رحمت میں، اللہ پاک اپنی رحمت میں لپیٹ لیتے ہیں اس کو، کہ بندہ گناہ نہیں کرتا. اور فرشتوں کے ذریعے اس کا طالب علم کا اعزاز کروایا، اکرام کروایا. فرشتوں کے ذریعے وہ اس کا استقبال کرتے، انسان کا استقبال کرتے، اور اس کی حفاظت کے لیے رب کائنات نے فرشتوں کو مامور فرما دیا. انسان رب کائنات کے کام میں لگ جاتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں. اللہ پاک نے اس نوری مخلوق کو اتنا بڑا مقام دیا. اور یہ جسم کو بدل بھی سکتے ہیں، مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں. جیسے جبریل امین، یہ انسانی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے. حضرت دہیہ کلبی بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں آتے تھے اور آ کے بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث جبریل جس کے اندر ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہ آ کے معلومات فراہم فرماتے تھے. تو یہ سارا ذکر اس کے اندر فرشتوں کا ہے کہ اللہ پاک نے ان فرشتوں سے کتنے زیادہ کام کیے. اور ان فرشتوں کا پھر خیال تھا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن رب کائنات نے دکھایا کہ نہیں، اے فرشتوں میں نے تم سے بھی ایک اعلیٰ مخلوق پیدا کی ہے
جس کی حفاظت کے لیے، جس کے کاموں کے وہاں پر معمور کرنے کے لیے، اور ان سے جو میں کام لوں گا وہ دکھانے کے لیے میں نے تم سے کو پیدا کیا۔ تو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو علم نافع ہو، تو اور ہمارے علم کو نافع کر دے اللہ، اور ہمارے عمل کو صالح کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔